اسلام کچھ بھی نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے تسی بندے نے پتر بن جاؤ, بس اتنا اسلام چاہتا ہے. یہ بھی ادھروں ایک گل آئی, ادھروں باہروں ایک گل آئی کہ انسان کو مبالغہ آمیزی نہیں کرنی چاہیے, انسان کو حد کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے, اپنے سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں بھائی صحابہ نے اپنے سے کتنی بڑی بات کی, اس سے بڑی بات اپنے سے بڑی ہو ہی کوئی نہیں سکتی. یعنی بندے 313 ہون تے تلوارہ ہون 8 تے صحابہ کہہ دیں جی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دو, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ 313 بندے انجی یہ جی میں امریکہ تے روس نہ بندے جنگ چھیڑ دے, اتنی گل کیتی صحابہ نے, سعد بن معاذ نے کیتی. اگر حضور دی شان وچ مبالغہ آمیزی منع ہوندی تے دین دے مسئلے اگے ود کے گل کرنا منع ہوندی تے رسول اللہ نے روک دینا سی. حضور کے سامنے کوئی خلاف شرع بات ہو تو حضور خاموش نہیں رہ سکتے. ہاں بالکل, یہ حدیث تقریری ہے, یعنی حضور کے سامنے بات ہو اور حضور خاموش رہیں, اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. اگر بات غلط ہو تو حضور ٹوک دیتے ہیں, ہمیں کیا بات کر رہے ہو, یہ بات ایسے نہیں ہے. تو حضور کا خاموش بھی ہونا, اور پھر عشرے کا وجہ رسول اللہ, حضور کا چہرہ انور تو پہلے ہی چہرہ انور تھا. کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا, جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا, بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے, نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے, 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. ہاں یہ نہیں کہ میں ان کے کہنے حضور کا چہرہ انور کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں. نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے, 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل, آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. اور پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں, تارش پر فکر رسا سے جاؤں. مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اتنے اعلیٰ حضرت بریلوی 2 ہتھاں نال جوڑ کے 2 ہاتھ مولانا سید کفایت علی کافی نو خراج تحسین پیش کیتا. انہیں کہا بابا جی میں بریلی دے کمرے چ بہ کے ضرور نعت لکھی, اپنے مداحاں وچ بہ کے ضرور لکھی, اپنے مریداں وچ بہ کے ضرور لکھی, اپنے مقتدیاں وچ بہ کے ضرور لکھی, بڑے بڑے جید صوفیات علماء وچ بہ کے ضرور لکھی, لیکن میں پھانسی دا پھندا ویکھ کے نعت نہ لکھ سکے. ایتھے اعلیٰ حضرت این کر کے مولانا سید مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کہ ہاں میں سارے مضمون میرے ذہن چن کہ حضور دی شان کنج بیان کرنی, کیویں نعت لکھنی. واہ کیا جود و کرم ہے, بندہ ملنے کو قریب حضرت, رخ دن ہے یا میرے سما, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. یہ ساری باتیں زمین و زمان مجھے یاد ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں, لیکن جسم پر استری پھری ہو, استری پھری ہو اور نمک اور مرچیں بھر دی ہوں انگریزوں نے, اور صبح پھر رات اتنی تسلی ان کو نہ ہو, پھر صبح شاہ صاحب کو پھانسی دینے کے لیے چل پڑے, اور پھر شاہ صاحب پھانسی کا پھندا دیکھ کر پھر گھبرائے نہیں, پھر حضور کی تازہ تازہ نعت لکھ دیں. مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا, رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو, شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. یہ رسول اللہ. تو میں نے یہ چہرہ انور کی اس لیے بات کی کہ ایک بہت بڑا جاہل صحافی ہے کمینہ, یہ تو ویسے ہی سارے کمینے ہیں, جو جس کا قلم رسول اللہ کے کام نہ آیا. ایتھے میں گل کرنے لگا زندگی یاد رکھنا بھئی, دن رات مولی کھادے میں گلاں کیوں کرنا. جب صحابہ مبالغہ کر کے بھی 313 گھوڑے سمندر سٹن لگے,
اتنا بڑا مبالغہ تے نہیں نہ ہوندا، ہاں 13 سٹ تے 70 زخم لگے ہون تے پھر ہوش آوے کہ دسو جی حضور دا کی حال، پتر بھی دے دین، گھوڑے بھی سمندر سٹ دین تے اپنا بھی سب کچھ لٹا دین، لیکن حضور کا حق وہ بھی ادا نہ کر سکے، حضور کا حق وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا تشریف لے جان لگے نا، جناب اسرائیل دیہاتی کی شکل میں حضور کے گھر آئے، حضور کے گھر کی دستک دی، حضرت سیدہ تشریف فرما تھی تو فرمایا دیہاتی واپس چلا جا، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ دیہاتی کہنے لگا میں ملنا ہے، انہوں نے کہا حضور جدو جاگن گے پھر ملی، پھر دیہاتی نے دستک پھر دے دی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی تجھے حیا نہیں آتی جب تجھے کہا ہے کہ بھائی حضور آرام فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں بڑا دور سے آیا ہوں اور میں نے حضور سے ملنا ہے ہر صورت میں، تو میرے آقا نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا فاطمہ یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ماں باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے، یعنی اسرائیل آیا ہے اور اب میں نے جانا ہے۔ تو سیدہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ پر کیا گزری ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اتنی دیر میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ مسواک تازہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا تازہ مسواک مجھے بھی لا کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ مسواک کرے۔ امت ایسی ہے جو پیسٹیں استعمال کرتی ہے اور مسواک استعمال نہیں کرتی، پھر ڈینٹل آدیاں دکانیں بند ہو جان یہ رسول اللہ دی امت مسواک کرے تو ہاں سمجھ آئی نا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ میری امت کے مسوڑے ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی امت کو اتنا حکم دیتا کہ وہ مسواک کرے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ نہ ہوتا نا تو میں ان پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ یہ مسواک آخری جو حضور نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے حضور نے مسواک فرمایا، یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر دنیا کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے منہ صاف رکھنا۔ ہاں جی بالکل ہے، پکی بات ہے۔ جس بندے دا معدہ خراب ہوئے، جس بندے دی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مسواک کے فوائد، کہا جدا معدہ خراب ہوئے، جدی نظر خراب ہوئے، جدا جگر خراب ہوئے، وہ پابندی نہ مسواک کرے، وہ دی ساری چیزاں ٹھیک ہوئی۔ لیکن انہوں وہ 5 روپے دی مسواک کیویں ٹھیک کرے، ادوں تو جیب وچ قدرہ لاکھ روپیہ، ہوں جب تک لاکھ نہیں ہونے ویسے حکیم 50 دی دوائی دے تو لوگ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کوئی بندہ ہے ٹھیک تے تاں ہوندے نے بھائی وڈے جہے ڈاکٹر کو جان وہ 50,000 دے پہلے ٹیسٹ لے کے آیا مزہ آیا کہ نہ آیا۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں بالکل۔ اے پاکستان انگریزاں دے تو ہسپتال بننے سن، انگریزاں دے بنانے سن ہسپتال اس واسطے کہ سال بعد انہاں کول شے ہی ایسی کوئی نہیں جڑی بیماریاں نو ختم کرے، انہاں روزے کوئی رکھنے تو سال بعد رب نے مسلمانوں نو دیتا روزے، اور حضور نے فرمایا کہ روزے جو ہے وہ بیماریوں کو جلا دیتے، انہاں دیا بیماریاں تو ودنیاں، انہاں ایک ہسپتال پھر دوسرا ہسپتال پھر تیسرا پھر چوتھا، جدو انہاں بھی ڈاکٹراں دے کہن تے چھڈیاں نا اپنے روزے تو پھر تسی ہر بندے نو چٹوڑ کے ویکھو، ہر بندہ 20 بیماریاں لائی بیٹھا، او جی مجھے ڈاکٹروں نے کہا روزہ نہیں رکھا، ڈاکٹر کون ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھا، انہاں جی تینوں وڈ کے کوئی اتوں کد وڑنا ہے کہتے اتوں وڑنا ہے کہ اتنا ہو گیا تو بہتر نہیں تو رسول اللہ دا فرمان مان۔ تو جدو حضور نے فرمایا بیماریوں کو روزہ جلا دیتا ہے، ختم نہیں کر جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اے محبت رسول اللہ جی۔ اے شاہ صاحب تے جی زندہ منظور شاہ صاحب یہ کہنے لگے کہ میں مدینہ پاک تو جدو روانہ ہونے لگا تو میں کیا میں کسی مدینہ پاک دے کتے دی ٹیپ وچ آواز بھرنی، کہنے لگے میں مدینہ پاک دی گلی ٹیپ لے کے پھر پیا
मैनू एक सोया होया कुत्ता मिलया ते मेरी इधर गड्डी आई तो वो हारन मारिया तो कुत्ता जाग पिया। कहने लगे मैनू जदों वेख्या ना तो कुत्ता नस पिया। तो कहने लगे वो मदीना पाक के गली के कुत्ते नू मैं क्या मैं इतना गुनाहगार हाँ कि तू मैनू वेख के नस पिया। कहने लगे जदों मैं उस कुत्ते नू ये लफ्ज़ कहा तो कुत्ता रुक गया। कहने लगे फिर मैं उस कुत्ते के पैर चुमे। तो जदों इतना कोई एहतराम करेगा ना तो फिर काफिर मुतासिर होणगे कि यार हुजूर दी शान ते वराउल वराए, ये तो उस गली घूमण वाले कुत्तियां दे पैर भी चुम लैंदे ने। ते जेड़ा अंगूठे चुमण ते फतवे लाएगा तो काफिर कहेगा तू की नबी नाल प्यार कीता, तू रसूलुल्लाह नाल की प्यार कीता। ऐ मोहब्बत रसूल है जिस तू वेख के ते काफिर भी मुतासिर होंदा। ए मोहब्बत रसूल नहीं कि बंदा मैदान है वो जावे तो कहा राजा आराम ये मर गए सारे ये कुछ नहीं कर सकते। जदों मैदान है जनाब जन्नतुल बकी जावे पता नहीं किसकी कब्र है, पता नहीं किसकी कब्र है। दाता साहब दी 1000 साल है जी, ऐथे इतने लोग नहीं ना आते, उत्थे तो 1400 साल हो गए। हुजूर दी उम्मत लखां दे हिसाब ना जांदी ते क्या कब्र भी ना हुजूर दी उम्मत नू याद रही कि अमीर हमजा दी केड़ी है, ते हजरत जनाब मुसअब बिन उमैर दी केड़ी है, ते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा दी केड़ी है, ते सैयदा फातिमा ज़हरा दी केड़ी है, ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी केड़ी है, ते इमाम हसन दी केड़ी है। एक उम्मत नू याद ही कोई नहीं रही है गल्लां। ऐथे दाता साहब नू कोई नहीं भुलिया 1000 साल तो बाद जी। शहाबुद्दीन गौरी दी मैं मज़ार ते गया 800 साल दे शहाबुद्दीन गौरी नू भी हो गए। वो चकवाल मोड़ ते उहदी कबर भी बची रही। हाँ जी, उत्थे कौन हाज़री देन जांदा सी, कभी भी कोई हाज़री नहीं जानदा, पता नहीं कोई लंघते बस लोगों ने मशहूर सी ऐ शहाबुद्दीन गौरी दी कबर 800 साल उहदी कबर नू भी हो गए। उत्थे भी जनाब अब्दुल कदीर ने बना दिता मकबरा। ते दसो यार जिथे 24 घंटे उम्मत रही तो ये उत्थे खड़ के कितनी झूठ मारने कि 1400 साल गुजर गए, क्या पता है कि सैयदा की कब्र कहाँ है, क्या पता है कि फलां की कब्र, सब झूठ बोलते हैं वहाँ खड़े होकर। हाँ, इनकी वजह से दीन की कोई खिदमत नहीं है। हाँ, खिदमत उस वक़्त होगी कि जब मस्जिद नबी शरीफ बनाने की तुर्कों की बारी आई। तुर्कों की जब बारी आई तो उन्होंने पूरी दुनिया से बड़े बड़े हुनरमंद मुसलमान बुलाए। उन्होंने पूरी एक बस्ती आबाद की। वहाँ हुनरमंद बुलाकर उन्होंने कहा कि हर हुनरमंद अपने बच्चे को हाफिज बनाए। जिधर अपना बच्चा कोई नहीं गैरां दा बच्चा लैके हाफिज बनाओ। ओ फिर उन्हें क्या फिर ये अपना हुनर हाफिज जड़े बच्चे ने इन्हों मुंतकिल करो। वो जदों जवान होए कितना अरसा लग्या होना, तो फिर वो हाफजा नूं कट्ठिया करके हुनरमंदा नूं कोई पालिश करने वाला सी, कोई पत्थर कट्टण वाला सी, कोई लकड़ी कट्टण वाला सी, कोई दीवार चुनने वाला सी, कोई दरवाजे बनाने वाला सी, कोई किल ठोकण वाला सी, सारे वो हाफिज फिर तैयार होए। फिर तुर्का ने कहा भाई हुण तुसी मस्जिद शरीफ बनाओ, लेकिन दौरान तामीर गल कोई नहीं करेगा, कुरान की तिलावत करेगा।